حضرت ابو بکر بن مفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرا ایک دوست کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو فرمانے لگے, میں نے اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کا سبب کون سی شہر لگے؟ وہ کہنے لگا کہ میں روم کا رہنے والا تھا, وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی, مسلمانوں نے لشکر بھیجے. تو کہتے ہیں جب لڑائی ہوئی نا تو کافی لوگ ہمارے بھی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کے بھی. لیکن وہ رومی شخص کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کے اکیلے 10 بندے گرفتار کر کے ان کو پکڑ لیا. امیر آدمی تھا, کہتا ہے جب میں ان کو گھر لے کر آیا تو میں نے اپنے خادموں کو دے دیا, کہا ان کو باندھ دو. انہوں نے زنجیریں وغیرہ ڈالی اور مسلمانوں کو جکڑ دیا اور خچروں پر سامان لادنے کے لیے ان کو لے جایا کرتا. کہتے ہیں ایک وقت گزرا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ جو میرا خادم تھا نا, میرا خادم جن کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی ان کو زنجیروں سے جکڑو, کہا ایک دن میں دیکھ کے حیران ہوا کہ وہ مسلمان زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور وہ میرے خادم کو کچھ کہتا ہے اور میرا خادم اس کو چھوڑ دیتا ہے, زنجیریں اتار دیتا ہے, اور وہ مسلمان میرے خادم کو کچھ چیز دے دیتا ہے. کہا میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. میں نے اپنے خادم کو بلایا, پکڑا, اس کو ڈانٹا. میں نے کہا تو نے اسے کیا دیا ہے؟ کہا کافی اس کو میں نے جب ڈانٹ ڈپٹ کی, اس کو مارا, تو اس نے کہا اس نے مجھے 1 دینار دیا ہے, سونے کا سکہ. کہا کس وجہ سے دیا ہے؟ کہا یہ مجھے کہتا ہے مجھے چھوڑ دے, میں نماز پڑھ لوں, تجھے 1 دینار دوں گا, 1 دینار دوں گا. کہا پھر اس نے دینار دیا. اس نے کہا اس نے دینار دیا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس نے نماز پڑھی ہے, نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ زمین پہ مارا ہے, مٹی پہ مارا ہے, وہاں سے 1 درہم اس نے دینار نکالا ہے اور وہ مجھے دے دیا. وہ سردار وہ جو مالک تھا وہ پوچھنے لگا اس کے پاس اور بھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں اور ہیں کوئی نہیں. اس نے کہا پھر دیتا کہاں سے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا, نماز پڑھتا ہے, مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے, اس سے 1 دینار نکال کے مجھے دے دیتا ہے, میں اس کو کھول دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا اب باری چینج ہو گئی, اب اپنی وردی مجھے دے دے, میں اس مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنا رہا تھا. اس نے کہا میں نے اس کا اپنی وردی مجھے دے دیا, میں دیکھتا ہوں یہ پیسے کہاں سے نکالتا ہے, یہ دینار کہاں سے نکالتا ہے. کہا میں نے اس کی وردی پہن لی, جہاں ڈیوٹی پر وہ کھڑا ہوتا میں بھی آ کے کھڑا ہوتا. وہی نماز کا ٹائم آیا, وہ مسلمان نے اشارہ کیا جو اس کا انداز تھا, مجھے کھول دے تجھے کچھ دوں گا. کہنے لگا میں قریب تو ہوا لیکن اب میں 1 دینار کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. جب میں قریب ہوا نا تو اس نے مجھے اشارہ کیا مجھے کھول دے 1 دینار دو. اس نے کہا نہیں 1 دینار نہیں, تو اسے 2 دینار لوں گا پھر کھولوں گا. اس نے کہا چل کھول دے, 2 دینار ہی لے لینا, مجھے نماز تو پڑھنے دے. کہنے لگا میں نے اس کو کھول دیا, میں مالک تھا, میں نے اس کو کھول دیا, اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو میں نے اس کو دیکھا وہ اپنا ہاتھ اسی طرح زمین پہ مارتا ہے, اسی طرح اپنا ہاتھ زمین پہ مارتا ہے اور 2 دینار نکالتا ہے اور مجھے دے دیتا ہے. کہا جب میں نے اس کا یہ حالات دیکھے تو دل تو موم ہونا شروع ہو گیا تھا, لیکن کچھ اور دیکھنا چاہتا تھا. کہا جب اس نے پھر زور کی پڑی, اثر کی پڑی, تو اس نے پھر مجھے اشارہ کیا. اس نے کہا مجھے کھول دے تجھے دینار دوں گا. اس نے کہا اب 2 نہیں, اب 5 لوں گا, 5 دے گا تب کھولوں گا. اس نے کہا کھول تو صحیح, تجھے 5 بھی دے دوں گا. کہا میں نے اس کو کھولا, اس نے نماز پڑھی, اس نے اپنے بینک میں ہاتھ ڈالا. کیا خیال ہے؟ مالا کہے کاٹ کی, ارے تو کیا پھیرے گا موئے, من کا پھیر دے محبوب نہ دوں تو. فرمایا ایسے 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 نہیں ہے, 1 مرتبہ اس کو تھوڑا سا پھیر دیکھ کہاں تک لے کے جاتی ہے, تسبیح کہتی ہے. اس نے کہا 5 لوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے نماز اثر پڑھی, اس نے کہا 5. اس نے ایسے ہاتھ پھر رکھا, پھر اس نے ایسے ہاتھ نکالا تو 5 دینار اس کے ہاتھ میں تھے. اس نے اس کو دے دیا. جب 5 دینار دیے, نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, وہ پھر اشارہ کرتا ہے. مالک سارا معاملہ خود کر رہا تھا. جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا, اس نے پھر اشارہ کیا. اس نے کہا مجھے کھول دے. اس نے کہا 5 بھی نہیں 10 دینار دوں گا پھر کھولوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ جملے جو آگے آنے والے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تو کھول دے 10 بھی دے دوں گا. وہ کھولتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر وہ زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے, کھینچتا ہے تو 10 دینار اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. پڑھتا کیا ہے نماز. اس نے اسے دیے, چلتے چلتے عشاء ہوئی تو اس نے کہا اب 10 پہ بھی نہیں, اب 20 پہ بات ختم ہو گئی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کھول تو صحیح نا, تجھے کیا پتا نماز دیتی کیا ہے, اور تجھے نہیں پتا پڑھتا کس کی ہوں.
تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں. تیری نگاہیں میری طرف ہے، میرا ہاتھ کسی اور کی طرف بڑھا ہوا ہے. کہا 20 لوں گا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کھول دو صحیح. نماز عشاء پڑھی، زمین پہ ہاتھ رکھا، 20 دینار نکالے اور اس کو دے دیے. اور پھر جو گرفتار قیدی مسلمان نے جو جملہ بولا وہ سمجھ گیا یہ لینے والا ہے. جو اس نے جملہ بولا اس نے کہا 5 لینے والے، وہ 10 لینے والے، 20 لینے والے. تو اب مانگ، جو سوال کرے گا. تو مالک ہے، تجھے نہیں پتا میں جس کا بندہ ہوں وہ کتنا غنی اور سخی ہے. فرمایا تو سوال کر، جو مجھ سے مانگے گا میرا رب مجھے وہی عطا کر دے گا. یہ بات اس رومی مالک کے دل پہ چوٹ کھا جاتی ہے. اس نے فوری، اور پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا. اس نے زنجیریں کھول دی. اس کو جب آزاد کیا تو اس مسلمان نے ایک دعا دی تھی اس رومی کو. اس نے ایک دعا دی تھی. اس نے کہا میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا خاتمہ اپنے پسندیدہ دین پر کرے. بس یہ لفظ کہنے تھے. وہ رومی کہتا ہے ساری رات آنکھوں سے آنسو نہیں رکے. ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن آنکھوں کے آنسو نہیں رکے. کہا ساری رات روتا رہا. جب صبح ہوئی تو میں نے اس مسلمان کو پھر بلایا. اس کو اپنا بہترین لباس دیا. سب کچھ کرنے کے بعد میں نے اسے اختیار دیا، یہاں رہنا چاہے تو تیری مہربانی، جانا چاہے تو پھر بھی تیری مرضی. اس نے کہا نہیں، میں اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتا ہوں. وہ رومی کہتا ہے میں نے اس کو سواری دی، کھانے پینے کا سامان دیا، سامان سفر دیا، زادے راہ دیا، سب کچھ میں نے اسے دیا. اب وہ اپنی سواری پہ جب سوار ہوا نا تو میں نے 10 خادم بھی ساتھ بھیجے. میں نے کہا حضرت کا دھیان رکھنا، بندہ نیک ہے، بڑا دھیان رکھنا، کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی بالکل نہ کرنا. بڑے تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو لے کر کے جانا. یہ کون ہے؟ حضرت مسلمان نہیں ہے لیکن حالات دیکھ چکا تھا. کہتے ہیں کہ اس رومی کا اور مسلمان کا جو ڈیفرنس تھا، جو ایک سفر کا جو تو 5 دن کا سفر تھا. 5 دن جانے کو چاہیے تھے، 5 دن آنے کو چاہیے تھے. لیکن کہتے ہیں جب اس نے خادموں کو بھیجا اس نے کہا بڑا دھیان حضرت کا رکھنا، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی، کوئی کچھ نہ ہونے دینا. کہتے ہیں 6 دن، 5 دن جانے کو تھے، 5 دن آنے کو دے. اور ساتھ ایک قلم دعا تو رکا دیا. اس نے کہا حضرت جب وہاں پہنچ جائے نا تو یہ نشانی ہے لکھ دیجیے گا تاکہ پتہ چلے حضرت پہنچ گئے ہیں، ہمیں تسلی ہو جائے. 5 دن جانے کو تھے، 5 دن آنے کو تھے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا نماز کے ساتھ مدد مانگو. کہا 5 دن جانے کو تھے، 5 دن آنے کو تھے. لیکن حیرت اور بڑھ گئی جب دیکھا 6 دن ان کے خادم واپس لوٹ کے بھی آ گئے. اس نے خادموں سے پوچھا بتاؤ چھوڑ رہے کہاں؟ یہ دیکھیں یہ رکا دیکھیں آپ نے جو قلم دعا دی سب کچھ لکھا جا چکا ہے، ہم حضرت کو چھوڑ رہے. اس نے کہا یار 5 دن جانے کو تھے، 5 دن آنے کو تھے، تم 6 دن ہی لوٹ کے آ گئے. اس نے کہا باقی تو ہمیں پتہ نہیں. جب نکلے تھے نہ تھکاوٹ نہ مشقت کچھ بھی نہیں، حضرت کی برکت سے ہم فوری ان کے گھر بھی پہنچ گئے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب ہم ان کے گھر پہنچ گئے، جانے میں جب حضرت ساتھ تھے تو تب وہ پتہ نہیں چلا، لیکن آتے ہوئے ہمیں 5 دن پورے لگ گئے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ ساری کہانی دیکھی تو اس دن میں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں. رب بھی سچا، رسول بھی سچا، رب کا لایا ہوا دین بھی سچا. تو وہ کہتا ہے یہ چیز مجھے نماز کی طرف اور نماز کی برکت سے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا.